قرآن کریم والفرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو حق لے کر آئی اور دوسری وہ ذات ہیں جنہوں نے اس حق کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ متقین ہیں۔ یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن ان صحابہ میں سے جنہیں ہم افضل الخلق بعد الانبیاء کہتے ہیں، جانشین مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، عاشق دیدار مصطفیٰ، ناشر اقوال مصطفیٰ، امیر المومنین، اصدق الصادقین، افضل الخلق بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل، سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، عز و ناد خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً چند صحابہ کا ذکر کیا اور فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ہیں، واشدہم فی دین اللہ عمر، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر فاروق ہیں، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان غنی ہیں، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ أَبِي طالب، اور سب سے زیادہ فیصلہ فرمانے والے حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، وَأَقْرَأُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيِّ ابن ابی کعب، اور کتاب اللہ کو سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی ابن کعب ہیں، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ ابن جبل، اور حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ ابن جبل ہیں، اور دین کے اندر فرائض کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زید ابن ثابت ہیں، اور فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت کے اندر کوئی امین ہوتا ہے، اور فرمایا امین هذه الامة عبیدہ ابن جراح، اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں، اور آپ کے والد نے آپ کا نام رکھا تھا عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ۔ جب اسلام لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھ دیا عبداللہ۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر، اور ان کی کنیت آپ کے والد کی، ان کا نام ہے ابو، کنیت جو ہے وہ ہے ابو قحافہ۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے بیٹے جو ہیں کسی کا نام ابو بکر ہے، نہیں، آپ کی اولاد میں سے کسی کا نام ابو بکر نہیں تھا۔ عام طور پر بیٹوں کے نام پہ کنیت رکھی جاتی تھی، لیکن یہ کنیت لوگوں نے آپ کی رکھی کہ آپ نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت اختیار کرنے والے تھے۔ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے صبح سویرے کا جو بیلا ہوتا ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں، تو آپ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت بھی سب سے پہلے آپ نبی پاک پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب جو ہے ایک ہے صدیق۔ صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی تو جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل، جب میں اپنی قوم کو جا کر معراج کے بارے میں بتاؤں گا تو میری قوم تو میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کی قوم آپ کی تصدیق نہ کریں تو ابوبکر صدیق جو ہیں وہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو جب انہوں نے تصدیق کی تو حضور علیہ السلام نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ صدیق صدق سے ہیں، صدق سچائی کو کہتے ہیں، صادق اسے کہتے ہیں جو سچ بولنے والا ہو، اور صدیق اسے کہا جاتا ہے جب بات کرے تو واقعہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہو جائے، جیسے وہ کہے معاملہ ویسے ہو جائے۔ تو خیر ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ شریف کے اوپر بھی تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے۔ تو احد پہاڑ شریف جو ہے وہ حرکت کرنے لگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسکت یا جبل، کہ اے پہاڑ خاموش ہو جا، اور اسکن کہ تو ساکن ہو جا اور ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک اللہ کے نبی ہیں اور تیرے اوپر ایک صدیق ہیں، ایک صدیق ہیں، و شہیدان، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی حضور علیہ السلام نے پہلے دے دی تھی، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی پہلے دے دی، واقعہ کربلا کی خبر بھی حضور علیہ السلام نے پہلے دے دی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ علم غیب کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت ایمان لائیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس وقت گھر کے اندر سے ایک تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لائیں، دوسرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں آپ ایمان لائے، اور تیسرا گھر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام زید بن حارث وہ جو ہے وہ اسلام لائے تھے۔ 3 افراد گھر کے تھے، ایک آپ کی بیوی، ایک آپ کے بھتیجے حضرت علی، اور ایک حضرت زید بن حارث جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ 3 افراد گھر کے تھے، اور چوتھے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ مردوں کے اندر علماء کہتے ہیں مردوں کے اندر سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی سماعت فرمائیں کہ آپ واحد وہ صحابی ہیں،
آپ واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں جو ہیں وہ ایمان لے کر آئیں۔ آپ کے والد 90 سال کی عمر میں، جن کا نام تھا عثمان اور ان کی کنیت تھی ابو قحافہ، فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لائے۔ آپ کی والدہ جو ہے وہ بھی ایمان لائیں، ان کا نام تھا سلمہ، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ جو تھیں وہ بھی ایمان لائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ، محمد اور عبد الرحمن یہ بھی ایمان لے کر آئے۔ آپ کی بیٹیاں حضرت اسماء، حضرت ام کلثوم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ساری جو ہیں وہ آپ کی بیٹیاں ایمان لے کر آئیں۔ آپ کے پوتے تھے محمد بن عبد الرحمن، وہ بھی ایمان لے کر آئیں، یعنی آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی ایمان لے کر آئیں، آپ کے والدین بھی ایمان لے کر آئیں، خود بھی ایماندار تھے اور ایمان والے تھے، اور آگے آپ کے پوتے جو ہیں وہ بھی ایمان والے تھے، صحابی تھے، والدین بھی صحابی، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، اور آگے پوتے جو ہیں وہ بھی صحابی۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں جو ہیں ان کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم آپ تاجر تھے، اور مکہ کے آپ کو پتہ ہے بہت بڑے تاجر تھے۔ جس وقت پھر آپ مسلمان ہوئے تو جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اس کی دوستی بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ آپ کے دوست تھے حضرت عثمان غنی، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کے دوست تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کے دوست تھے زبیر بن عوام، بہت بڑے جو ہے تاجر تھے۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن زبیر، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ اور جب ابوبکر صدیق اسلام لائے تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ اور انہوں نے سوالات جوابات کیے، تو کہا کہ تم اسلام کیوں لے کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب تجارت کے لیے یمن کے اندر گیا تو یمن کے اندر میں نے ایک خواب دیکھا، اور وہاں پر میں نے یمن کے بوڑھے عالم سے اس کی تعبیر پوچھی، جو بہت بڑا راہب تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ کہا تم کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ مکہ کے کس قبیلے سے آئے ہو؟ کہا میں قریش سے ہوں۔ تو یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے، وہ اعلان نبوت کرے گا، اور تمہارے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بیان کی ہیں۔ تورات کے اندر وہ نشانیاں بیان کی ہیں، وہ اگر تمہاری زندگی میں ہو تو تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کوئی دلیل دیں، آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ یا کوئی دلیل دکھائیں، کوئی دلیل پیش کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر، کیا وہ دلیل کافی نہیں کہ تو یمن کے اندر گیا تھا، تجھے خواب آیا تھا، اور اس کے بعد بوڑھے عالم نے تعبیر بھی بتائی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ مکہ کے اندر ایک شخص جو ہے وہ نبوت کا اعلان کرے گا اور اس کا یہ محمد نام ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ آپ نے اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں، اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے حضرت عثمان غنی بھی مسلمان ہوئے، بہت بڑے صحابی ہیں جنہیں خلفائے راشدین کے اندر تیسرا درجہ حاصل ہے۔ حضرت طلحہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ تھے کہ جو آپ کی وجہ سے، یعنی جب کوئی بڑا بات کرے نا اس کی بات کے اندر پھر اثر ہوتا ہے۔ غریب بندہ بات کرے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بس ویسے مار رہے ہیں،
تو پھر دلیل سے جب بات کی تو یہ آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے کفار انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، ایون کہ خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی آپ کو تشدد کیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ اٹھیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتداء اسلام کی بات ہے، حضرت ارقم صحابی تھے، ان کے گھر کے اندر آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے، یعنی اوپنلی وہ تبلیغ نہیں ہوتی تھی، تو وہاں پر پھر جا کر حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، افضل الخلق بعد الانبیاء یقال لہ ابو بکر، انبیاء علیہ السلام کے بعد مخلوق میں سے سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضور علیہ السلام کے مزاج شناس بھی تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے جب آپ مکہ کے اندر رہے تو حضور علیہ السلام کو جانتے بھی تھے، اور ڈیلی بیس کے اوپر حضور علیہ السلام کے گھر میں آپ تشریف بھی لایا کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی آپ نے شراب نہیں پی، اعلان نبوت سے پہلے ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، بے حیائی کے کام نہیں کیے، قتل و غارت نہیں کیا، بلکہ قریش کے اندر اور مکہ کے اندر کوئی قتل وغیرہ اور دیت کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 360 نیک خصلتیں ہیں، اگر کسی شخص کے اندر ان 360 میں سے ایک خصلت بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ افی منہا شیء، کیا میرے اندر بھی ان 360 اچھی عادتوں میں سے، نیک عادتوں میں سے میرے اندر بھی کوئی چیز پائی جا رہی ہے، میرے اندر بھی کوئی اچھی خصلت موجود ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَحَنِی اللہ کا یا ابا بکر، اور ایک روایت میں قال نام جماع من کل شیء، کہ اے ابو بکر تمہارے اندر 360 جو ہے وہ نیکی کے علامات پائی جا رہی ہیں، 360 نیکی کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے بخاری شریف کے اندر 3666 نمبر یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا، 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا، جو نمازی ہوں گے وہ نماز والے دروازے سے جنت کے اندر جائیں گے، اسی طرح جو مجاہد ہوں گے وہ باب الجہاد سے جنت کے اندر جائیں گے، اور جو اہل صدقہ ہوں گے باب الصدقہ سے جنت کے اندر جائیں گے، جو روزہ دار ہوں گے وہ باب الریان سے جنت کے اندر جائیں گے۔ فقال ابو بکر ما علی هذا الذي يدعى من تلك الابواب، یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منکم یا ابا بکر، کہ اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں سے جو ہے وہ تمہیں بلائے گا، اور جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں آواز دی جائے گی کہ جس دروازے سے تم چاہو گے تم جنت کے اندر جو ہے وہ چلے جاؤ گے۔
ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آج روزہ دار ہوں؟ یعنی آج کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، میں نے روزہ رکھا ہے۔ فرمایا من کان اطعم اليوم مسکینا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ میں نے کھانا کھلایا ہے۔ فرمایا فمن عاد اليوم منکم مریضا، ایسا شخص ہے کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان منکم یتبع الجنازۃ اليوم، کیا آج کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے جنازہ پڑھا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ تو ہر سوال کے جواب میں جب آپ نے جواب دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ ساری نیکیاں اکٹھی ہو جائیں، اللہ کا نبی گواہی دیتا ہے کہ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی گواہی دیتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ ایک مرتبہ مشہور روایت ہے، ابو جہل نے آ کر حضور علیہ السلام کی بے ادبی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سادہ کام۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر کلمات کہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سادہ کام۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ پہلے ابو جہل آیا، اس نے نازیبا کلمات کہیں، آپ نے تب بھی تصدیق کی۔ ابوبکر صدیق آئے، تشریف لائے، انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے، تب بھی آپ نے تصدیق کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنیں حدیث پاک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مراۃ الحق کی، انا مراۃ الحق کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے حق کا آئینہ بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حق کا شیشہ بنایا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، انہوں نے تعریف کی ہے تو جو ان کے اندر تھا انہوں نے وہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر میرے صحابہ کے دلوں کو دیکھا، اور پوری کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ اتقا انقا، جو سب سے زیادہ متقی دل تھے، جو سب سے زیادہ پاک اور صاف دل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کو میری جو ہے وہ میری صحبت کے لیے جو ہے وہ چن لیا، ان دلوں کو اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر علی مثل عیسیٰ، جو میری امت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق دیکھنا چاہتا ہے، آپ جی کے اخلاق دیکھنا چاہتا ہے، فلینظر الیہا، اسے چاہیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل، دو روایتیں بعض وقت ہو گئے ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ عمر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی نیکیاں کتنی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی عمر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی عمر ہے اس عمر کے مطابق جو ہے اگر شمار کیا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی عمر ہے اتنی عمر حضرت عمر کی نیکیاں شمار کی جائیں تب بھی عمر کی نیکیاں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر ابوبکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ عمر کے تمام زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں نے کئی مرتبہ درسوں کے اندر بیان کی، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آسمان کے
ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں۔ کس کی نیکیاں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی پتہ ہے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے۔ آخر ہم نے بھی سائنس پڑھی اور ساری عمر پڑھایا ہے، میں نے آج تک کسی ایک سائنسدان کا قول بھی نہیں پڑھا کہ جس نے لکھا ہو کہ آسمان کے ستارے اتنے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی شان ہے۔ فرمایا کہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، میرے والد کی کتنی نیکیاں ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، ابو بکر صدیق کی ایک نیکی، وہ جو غار والی نیکی ہے، وہ ایک نیکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیوں کے اوپر بھاری ہے۔ وہ ایک نیکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیوں سے افضل ہیں کہ جب غار کے اندر جانے لگے، میں اگلی دفعہ پورا واقعہ بیان کروں گا، چھوٹی سی باتوں سے بات نکل گئی ہے۔ غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے غار ثور میں، تو عرض کی یا رسول اللہ پہلے آپ ٹھہریں۔ ابو بکر صدیق جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں ہے، جا کر صفائی کی اور پھر سارے سوراخ بند کیے، پھر حضور علیہ السلام کو بلایا اور ایک سوراخ رہ گیا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھی۔ آگے بات لمبی ہے لیکن میں صرف ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر پہلے خود گئے ہیں، غار کی صفائی کی ہے، پھر غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں۔ مجدد پاک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات شریف کے اندر بیان کرتے ہیں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائیں، حضور علیہ السلام کا فیض آ جائیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے اپنے دل کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو داخل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی وجہ سے انسان کا دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، دل کی غلاظتیں ختم ہو جائے گی۔ جب دل پاک اور صاف ہوگا پھر اس کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل ہوگی۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔